أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ سورۃ الکہف سے یہ سورۃ الکہف کا آخری حصہ اللہ کی توفیق سے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت میں چند گزارشات کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کا صحیح فہم عطا فرمائے اور سننے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دین کا امتیاز یہ ہے کہ اس دین کے اندر یہ جو عمل کا مرحلہ ہے یہ بات کا ہے۔ اس دین کے اندر سننا بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ سننا اگر اس میں اخلاص نیت ہو تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ یعنی ایک انسان اخلاص نیت کے ساتھ سنے تو سننے پر اخلاص نیت کے ساتھ توجہ کے ساتھ جب سنتا ہے تو اس پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، لیکن اخلاص کے ساتھ آنا اور سننا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں جب وہ آیا بڑی دور دراز کا سفر کر کے تو اس نے آپ سے آ کر یہ سوال کیا کہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، ایسے عمل کی طرف رہنمائی کریں کہ اگر میں وہ عمل کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کے جو بنیادی ارکان تھے اس کی تعلیم دی۔ اس نے کہا اگر میں یہ اعمال کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو آپ کو گواہ بنا کر اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ گواہ ہو جائیں، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم میں جب تک زندہ رہوں گا نہ اس میں کمی کروں گا نہ اس میں زیادتی کروں گا۔ یہ ہمارے دین کی ایک دوسری اہم بات کہ یہ دین کسی قسم کی کمی کا بھی متحمل نہیں ہے اور نہ ہی یہ دین کسی قسم کی زیادتی کا متحمل ہے۔ یہ مکمل دین ہے، بس ہمارا کام اس پر عمل کرنا ہے، ایمان لانا ہے اور عمل کرنا ہے۔ آپ کو اس کے یہ جملے اتنے پسند آئے، فلما ولا، جب یہ شخص پیٹ پھیر کر جانے لگا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، اگر دنیا میں کوئی چلتا پھرتا جنتی انسان دیکھنا ہے تو اس آدمی کو دیکھو، یہ چلتا پھرتا جنتی ہے، عمل کوئی نہیں کیا ابھی، عمل کا وقت بھی نہیں آیا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ اور بھی ہے مسند احمد میں، اس میں اس شخص کو عمل کا موقع بھی نہیں ملا، وہ آپ سے یہ احکامات دین سن کر اپنی سواری پر بیٹھا اور اس کی سواری جو ہے گوہ کے بل میں داخل ہو گئی، اونٹ، اور وہ بدک گئی، ان بیلنس ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ شخص گرا اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور یہ چیز اس کی وفات کا سبب بن گئی۔ تو آپ اس کے نماز جنازہ میں بھی شریک ہوئے، آپ اس کی تدفین میں بھی شریک ہوئے، اور آپ یہ فرما رہے تھے کہ عمل قلیل، اس شخص نے عمل تو بہت تھوڑا کیا ہے، اس کے عمل تو تھوڑا تھا لیکن اجر کثیر، اس کو اجر بہت زیادہ دیا گیا۔ کسی عبادت کا کسی چیز کا وقت نہیں آیا، لیکن اس نے جو شہادت دی، جو بات کہی،
وہ بڑی پروزن تھی اور دل سے یہ بات کہی، تو ہمیشہ جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دین سننے کی، سمجھنے کی، تو اس میں نیت کو خالص کریں اور پھر اس کو سنیں، اور جو سنا ہے اس پر اللہ سے عمل کی توفیق مانگیں۔ تو یہ سماع جو ہے بہترین سماع ہے۔ آج بہت ساری باتیں آپ نے اہل بیت کے حوالے سے سنی، اور الحمدللہ ایک سنی ہونے کے ناطے سے ہمارے فہم میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ میں نے ایک مسئلے کی طرف نشاندہی کرنی ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں اپنی سوچ اور اپنی دیکھا دیکھی پر ہم فیصلہ لگا دیتے ہیں، اس پر فیصلہ کر دیتے ہیں، جبکہ شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ کون سی موت اچھی ہے، کیا لوگ اس آدمی، اس مرنے والے کو جو نماز کی حالت میں فوت ہو جائے، ہم کہیں گے یہ موت بڑی مبارک ہے؟ کسی کو مدینہ میں موت آ جائے، کہیں گے سبحان اللہ اس کی موت بڑی مبارک ہے۔ کوئی رمضان کے مہینے میں فوت ہو جائے، کہیں گے بڑا مبارک ہے۔ کوئی رمضان کے مہینے کے اندر جمعے کے دن فوت ہو جائے، کوئی 27 رمضان کو فوت ہو جائے، یہ ساری موت بہتر اس وقت کہی جائیں گی جب اس کے اندر اس کی اساس موجود ہو، اس کی اصل موجود ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، اس کائنات کے اندر تمام اولاد آدم کے سردار، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، کہاں فوت ہوئے؟ مات علی فراشہ، آپ اپنے بستر پر فوت ہوئے۔ انبیاء کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے افضل ترین ہستی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کا جب انتقال ہوا تو کس حال میں ہوا؟ یعنی وَهُوَ يَمُوتُ عَلَى فِرَاشِهِ، وہ بھی اپنے بستر پر فوت ہوئے۔ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا لقب تھا سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار ہے، جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوتے ہیں تو کسی مارکے میں فوت نہیں ہوئے۔ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر اپنے بسترے پر ان کا انتقال ہوتا ہے۔ انتقال سے پیشتر انہوں نے کہا بھی کہ جو لوگ اس وجہ سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے ڈرتے ہیں کہ وہاں گئے تو مارے جائیں گے، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جہاد میں رہا، بعد میں بھی کئی غزوات میں، کئی مارکوں کے اندر حصہ لیا، اور مارکے کے مشکل ترین رخ پر میں گیا، لیکن مجھے وہاں شہادت نہیں ملی، اور آج بستر مرگ پر مر رہا ہوں۔ وہ درس دینا چاہ رہے تھے ان لوگوں کو جو یہ سمجھ کر کہ موت آ جائے گی، مارے جائیں گے۔ ایک انسان کی حسن خاتمہ کی دلیل یہ چیزیں نہیں ہیں کہ وہ تلاوت کرتے ہوئے مرا، یا سجدے کی حالت میں مرا، یا روزے کی حالت میں مرا، یا میں اس کا جمعے کے دن انتقال ہوا۔ یہ سب باتیں بعد میں ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر حسن خاتمہ کی اساس اور بنیاد وہ ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا اور انہیں سلام کیا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہیں دیا۔ جناب عمر کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میں نے اس کو سلام کیا، انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا، لگتا ہے میرا بھائی عثمان مجھ سے ناراض ہے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانش مندانہ اقدام یہ کیا، عقل مندی والی بات یہ کی، یہ نہیں کیا کہ لوگوں میں جا کر لوگوں کے اندر شور شرابہ کر دیا کہ دیکھو میں سلام کر رہا ہوں یہ جواب نہیں دے رہا، بلکہ آپ فوراً جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جو اس وقت امیر المومنین تھے، اور کہا کہ میرا بھائی عثمان جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ آپ سے ناراض؟ کہا میں گیا، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، چلیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ چلے اور جا کر اب ان سب نے سلام کیا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ کے پاس سے آپ کے بھائی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، آپ کو سلام کیا اور آپ نے ان کو جواب نہیں دیا؟ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ما شعور، تو مجھے نہیں پتا کہ یہ آئے ہوں اور مجھے سلام کیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے آ کر آپ کو سلام کیا۔ جناب عثمان بھی قسم کھاتے ہیں کہ آپ نے مجھے سلام نہیں کیا۔ یہ قبل اس کے کہ یہ بات ایک نزاع کے اندر، جھگڑے کے اندر تبدیل ہو جاتی، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلے کو بھانپ گئے اور آپ نے فرمایا کہ مسئلہ یوں نہیں لگتا، مسئلہ ایسا لگتا ہے عثمان، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے ہوں گے آپ کسی گہری سوچ میں ہوں گے، انہوں نے آپ کو سلام کیا ہوگا، آپ اپنی اس سوچ کی وجہ سے آپ کو محسوس نہیں ہوا اور وہ سلام کر کے چلے گئے۔ تو کیا ایسی کوئی بات تو نہیں تھی؟ کہنے لگے ہاں آپ نے بالدرست پہچانا، بات یہ تو ضرور ہے کہ میں ایک گہری سوچ میں تھا۔ کہا اچھا اب یہ بتائیے کہ آپ کیا سوچ رہے تھے، کیا ایسا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے آپ اتنے پریشان ہوئے اور آپ نے اتنا حساس طور پر اس مسئلے کو لے لیا؟ فرمانے لگے توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھ سکا کہ ہماری نجات کی اساس کیا ہے، بنیاد کیا ہے۔ یہاں باتیں تو بہت ہیں لیکن ایک بہت اہم مسئلہ جو قابل غور ہے اور وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو فوراً متصل بعد خلیفہ بنے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے ان کو خلیفہ بلا فصل بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ آپ کی وفات کے فوراً بعد جب یہ معاملہ طے ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا گیا۔ اتنا قریب کا دور ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو قدیم الاسلام ہے، جنہوں نے اسلام کی خاطر صعوبتیں اور تکالیف بھی برداشت کی ہیں، ان سے ایک مسئلہ بقول ان کے وہ پوچھنے سے رہ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی ایک صحابی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ سارا دین کا علم اس کے پاس ہے۔ یہاں دعوت فکر ہے ان لوگوں کے لیے جو ائمہ کرام، جو سب ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ان ائمہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید کو واجب کہتے ہیں۔ کسی ایک امام کے پاس دین کا سارا علم صدیوں بعد یا اس دور کے بعد یا اس بہترین زمانے کے بعد کسی ایک امام کے پاس سارا دین منتقل ہو گیا ہو، یہ ممکن نہیں۔ جو اتنے قریب کے دور میں ہے، اتنے قریب والے دور کے اندر بھی صحابی رسول کا یہ دعویٰ نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ بات پوچھنا بھول گیا، مجھ سے یہ بات رہ گئی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر یہی پریشانی ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا۔ جناب عثمان بہت خوش ہو گئے اور آپ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا، ابو بکر صدیق کو گلے لگایا اور پھر کہا کہ واقعتاً آپ اس سوال کا زیادہ حق رکھتے تھے، یہ سوال آپ جیسے ہی کو کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ پھر جب آپ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا تو اللہ کے نبی نے اس تعلق سے کیا جواب دیا، مجھے بتائیے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نجات کی اساس کیا ہے، بنیاد کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کلمۃ اللتی، وہ کلمہ ہے جو علی بن ابی طالب پر پیش کیا گیا، جو ابو طالب پر، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد پر، ابو طالب پر پیش کیا گیا، فردہ، اور ابو طالب نے اسے ٹھکرا دیا۔ نجات کی بنیاد وہ کلمہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے، ہماری گفتگو کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں بہتر ہیں، نماز کی حالت میں انتقال ہونا، سجدے کی حالت میں انتقال ہونا، رمضان میں انتقال ہونا، یہ سب اپنی اپنی جگہ پر بہتر ہے، لیکن اساس یہ ہے کہ اگر مرنے والا جو ہے وہ اس دعوت توحید پر قائم ہے، اس کے اندر اساس موجود ہے، بنیاد موجود ہے، اس کلمے کے مطابق اس کا قول و عمل ہے، تو پھر یقیناً بقیہ جو معاملات ہیں، جو بقیہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس پر اللہ سے اچھی توقع کی جا سکتی۔ مطلقاً کسی کا رمضان میں انتقال ہو جانے پر اس پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ میں نے ایک دفعہ ایک بہت معروف میڈیا پر ایک معروف مبلغ ہے، وہ بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی اور بڑے عجیب انداز میں کہی، اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا میرے علم کے مطابق، کہ پھر یہ نور جہاں 27 رمضان کو کیوں مری، اس کو رمضان میں اللہ نے کیوں وفات دی؟ مطلب یہ ہے کہ اس کی وفات مبارک ہے کیونکہ اس کی وفات رمضان میں ہوئی۔ یہ تو کوئی دلیل نہیں اس بات کی کہ اگر کوئی رمضان کے اندر مر گیا، پھر اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو مدینہ کے اندر فوت ہوا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ بطور کفن کے دیا، اور مسجد نبوی میں اللہ کے نبی نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی،
صرف یہی باتیں نہیں بلکہ اس کے نماز جنازہ پڑھانے پر جو پیچھے مقتدی تھے وہ سب کے سب صحابہ تھے. اتنا عظیم ترین جنازہ پڑھانے والے بھی اللہ کے رسول. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا بھی اللہ کے رسول آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ اور آیت کا حوالہ بھی پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. اے پیغمبر آپ اس کے لیے 1 مرتبہ بخشش کی دعا کریں یا 70 مرتبہ بخشش کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہرگز اس کو معاف نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، سازید علی 70، میں عنقریب 70 مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ کے لیے کہا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے ایک تعلق دیکھیں، آپ کو امت کا درد کتنا ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ پر کہا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، میں 70 مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں، شاید اس کی نجات ہو جائے، شاید اس کی بخشش ہو جائے. حالانکہ جب یہ بات اگلی آیت آئی تو اگلی آیت نے یہاں وضاحت کر دی کہ یہاں 70 مرتبہ کے اندر تعداد مراد نہیں تھی. جیسے ہم کبھی اپنے محاورات میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ تم 1000 دفعہ بھی کہو میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ 1001 مرتبہ کہو گے تو مان لوں گا. یہ مفہوم تو ہمارا نہیں ہوتا. ہمارا مفہوم تو یہی ہوتا ہے کہ تم کتنی بار بھی کہو میں تمہاری بات نہیں مانوں. جب آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا چکے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے پیغمبر آج کے بعد آپ کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے. نماز جنازہ پڑھانا تو دور کی بات، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کی قبر کے پاس بھی کھڑے نہ ہو. تو اساس اور بنیاد کیا ہے؟ اساس نجات کی یہ کلمہ توحید، اور اس کلمے کے تقاضے کو انسان پورا کرے. ہم برسوں کے کلمے کے دعوے دار ہو، خاندانی جدی پشتی مسلمان ہو، ہم یہ دیکھیں کہ ہم کلمے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. کلمے کا جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، یہ نماز جو فرض ہے یہ کلمے کی وجہ سے فرض، یہ روزہ جو فرض ہے یہ کلمے کی وجہ سے فرض، یہ حج جو فرض ہے یہ اس کلمے کی وجہ سے فرض ہے. کبھی کسی غیر مسلم نے بھی حج کیا؟ کوئی غیر مسلم روزہ رکھے تو اس سے ثواب ہوگا؟ کوئی غیر مسلم آ کر مسجد میں آ کر نماز پڑھ لے تو نماز ہوگی؟ اصل اس کی اساس یہ کلمہ ہے، اور جب یہ کلمہ انسان پڑھ لے تو پھر اس کا تقاضا ہے کہ انسان جانتے بوجھتے ہوئے بالتعمد قصداً اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ توڑے. پھر اللہ تعالیٰ اسے پھل بھی دیتا ہے، پھر اس کے ایمان کی برکات سے بھی لوگوں کو محظوظ کرتا ہے. اس کا ایمان لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنتا ہے. اسد الغابہ کے اندر جو واقعہ موجود ہے، صحابہ کی سیرت پر یہ کتاب ہے، اس میں ایک معروف صحابی ہیں ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو باہلہ قبیلے کی طرف نسبت رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے انہیں باہلی کہا جاتا ہے. ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اسلام قبول کیا
اور اسلام قبول کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی تعلیمات لے کر جب میں اپنے علاقے میں آیا تو سخت گرمی کا موسم تھا، مجھے پیاس سے برا حال ہو رہا تھا، بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے آ کر گھر والوں سے کھانا پینا مانگا۔ نتیجے میں اس وقت جو مسلمان نہیں تھے ان میں حلال اور حرام کی کوئی تمیز تو نہیں تھی، انہیں ایک حرام گوشت پیش کیا گیا، ایک تازہ جانور کا خون پیش کیا گیا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بھئی یہ تو حرام ہے، یہ میں نہیں کھاؤں۔ کیوں؟ میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ کلمہ پڑھے ہوئے اس کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، یہ کوئی خاندانی مسلمان نہیں، لیکن یہ کلمہ سمجھ کر پڑھا۔ چنانچہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ تو حرام ہے، میں یہ نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا۔ گھر والوں کو بھی غصہ آ گیا، کہنے لگے کل تک یہ سب صحیح تھا، آج یہ حرام ہو گیا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو دین پر چلنے کی سعادت دے دے اور وہ کچھ غلط کاموں سے پرہیز کرے نا، تو اس کو اس کی برادری، اس کے دوست، اس کے احباب مبارکباد نہیں دیتے، وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے یار اللہ نے تمہیں سمجھ دے دی، ہمارے لیے بھی دعا کرنا، اللہ ہمیں بھی سمجھ دے۔ نہیں، اچھا کل تک تو تم بڑے صحیح تھے، سب کچھ کرتے تھے، آج تم بڑے مفتی بن گئے۔ یعنی اب وہ جو دین پر چل رہا ہے، پہلے دین پر چلنا مشکل کرتے تھے غیر مسلم، آج دین پر چلنا مشکل کر رہا ہے مسلمان کے لیے۔ بجائے اس کے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرے اور اپنی گناہ کا، اپنی کوتاہی کا احساس کرے کہ چلو دیر سے آیا لیکن اللہ نے تمہیں سمجھ دے دی، عمل کی توفیق دے دی، اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھر والوں نے کہا نہیں کل سب حلال تھا، آج کیسے حرام ہوگی؟ جاؤ، کھانا ہے تو یہی ہے ورنہ جاؤ۔ اب ان کی حالت اتنی خراب کہ وہ برداشت نہ کر پائے، سخت دھوپ سے آ رہے تھے اور عرب کی دھوپ بھی مشہور، وہ غش کھا کر گر پڑے۔ جب گر پڑے تو اب ظاہر والدین و آخر والدین ہوتے ہیں، ان کو احساس ہوا کہ ہماری وجہ سے کہ ہمارا بچہ ہمارے ہاتھوں جان نہ دے دے، ہمیں اگر یہ ضد پر آ گیا ہے تو ہمیں اس کی بات مان لینی چاہیے۔ انہوں نے گھر میں کھانا وانا بنا کر اس کو اٹھایا اور کہا یہ لو، یہ کھانا یہ تو جائز ہے، اب یہ صحیح ہے، یہ کھا لو۔ انہوں نے انکار کیا تو گھر والوں کو غصہ آیا کہ پہلے ہم ضد پر آ گئے تھے، اب تم ضد پر آ گئے، اب ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ کھا لو تو تم کھا نہیں رہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اب اس کی حاجت نہیں۔ کہا کیوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا جب میں غش کھا کر گر پڑا تو میں نے دیکھا خواب میں ایک شخص کے پاس ایک بہت اعلیٰ قسم کا جگ تھا، اور وہ جگ مجھے دکھا کر اس نے مجھے کہا اے ابو امامہ آپ پئیں گے؟ تو مجھے تو پیاس لگی ہوئی تھی، میں نے اس کو کہا ہاں میں پیوں گا۔ کہا ابو امامہ پھر یہ پی لو۔ کہتے میں نے اس جگ سے منہ لگایا، میں نے پی لیا، اس لیے مجھے ابھی حاجت نہیں، میں اس لیے نہیں پی رہا ہوں، ناراضگی نہیں۔ گھر والوں کو اس بات کا، علاقے والوں کو اس بات کا یقین نہیں آیا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ایک شخص اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ بھی اسے ضائع نہیں کرتا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اسے پورا ایک دن بھوکا اور پیاسا رکھا۔ کہتے واقعتاً ہم نے دیکھا گھر والوں نے کہ وہ حشاش بشاش ہے، اسے کسی قسم کی کھانے کی طلب نہ ہوئی۔ اس چھوٹے سے استقامت نے اتنا بڑا اثر کیا کہ یہ پورا قبیلہ مسلمان ہو، سب نے کلمہ پڑھا۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے، نجات کی اساس اور بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کی اساس اس چیز کو قرار دیا کہ یہ کلمہ یہ کوئی معمولی دو لفظ نہیں ہے، یہ کلمہ ایک بہت بڑا اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے۔
اے اللہ تیری عبادت کے اندر اس کائنات کے اندر کوئی بھی معبود برحق نہیں، کوئی تیرا شریک نہیں، صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ ہر قسم کی جملہ عبادات وہ ساری کی ساری تیرے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کوئی ان کا ثانی نہیں، کوئی شریک نہیں۔ آپ غور کریں اگر قرآن مجید کے پڑھنے پر، قرآن مجید کی آیات پر، تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو لفظ اتباع ہے یہ صرف اور صرف رسول کے ساتھ خاص کیا۔ یہ لفظ اتباع نفی کے معنی میں تو شیطان کے بارے میں ہے کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، لیکن یہ اتباع کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بھی استعمال نہیں کیا، صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، صرف آپ کے ساتھ خاص۔ اطاعت کا لفظ اللہ اور رسول دونوں کے لیے بولا گیا، لیکن اتباع کا لفظ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ اتباع کے لیے جو چیز نمونہ ہے کامل، جس نے تمہارے سامنے ایک چیز کر کے دکھانی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نماز کیسے پڑھیں؟ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ آپ روزہ کیسے رکھیں؟ جیسے اللہ کے رسول نے رکھا ہے۔ آپ حج کیسے کریں گے؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کوئی بھی عمل ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ بس نجات کی اساس اس چیز پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا گیا ہے، سنا ہے ہم نے، سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔